لگ بھگ 20 مناظرے یا 18-19 ایسی ہوں تو خود کیے ہیں بحیثیت مناظر کہ آج کے مناظرے جو ہوتے ہیں دینی عقائد کے بارے میں، اور وہ بھی اصولی عقائد کے بارے میں، اصولی عقائد کے بارے میں مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خواجہ مظفر حسین جن کا تذکرہ اتنا سن رکھا تھا، بہت ہی معقولی آدمی ہیں، وہ یہی ہیں۔ جب تک وہ اسٹیشن پہنچے، پلیٹ فارم پہ قدم رکھا، گاڑی آ چکی تھی، میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کھل گئی۔ انہوں نے بھی مجھ کو دیکھا، میں نے بھی ان کو دیکھا، لیکن بات نہیں ہو پائی۔ کہا حضور مفتی اعظم تشریف لائے ہیں۔ گھبرا گیا۔ اسی عالم میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہیں۔ تو اشرفیہ کے بہت سے طلباء تھے، کچھ ہمارے علاقے کے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھ سے بحث کرنا چاہا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آداب گفتگو یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی تیار ہوں اور میں گفتگو کروں، بقیہ لوگ خاموش سنیں۔ امتحان کے پرچے میں میرے نوٹ چڑھایا تو لکھا 23 سال سے امتحان لینے کے لیے یہاں مسلسل آ رہا ہوں۔ 22 سال کے بعد اس سال ایک لڑکا ملا ہے جس کا امتحان لے کر بے پناہ خوشی ہوئی۔ الفاظ یاد نہیں ہیں، مفہوم یہی تھا۔ حضرت مفتی اعظم نے پورا امامہ کسی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، پورا امامہ باندھا اور جبہ مجھے پہنایا۔ حضرت سید العلماء نے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانداری سے مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، تو رسائل سے بھی فتاوے میں رسائل کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ماہنامہ استقامت میں یہ چھپا ہے، ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں یہ مسئلہ چھپا ہے، سنی دنیا میں یہ چھپا ہے، ماہنامہ اشرفیہ میں یہ چھپا ہے، اصل کتاب کا حوالہ نہیں۔ مجھے یاد ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دارالفتہ میں ایک صاحب تھے مولانا مظفر صاحب غازی پوری، وہ نقل فتویٰ کا کام کرتے تھے، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میں اس کا فتویٰ لکھوں۔ تو ایک دن انہوں نے ایک فتویٰ لکھا اور بہار شریعت کا حوالہ دیا۔ اس میں مسئلہ صحیح تھا۔ حضور مفتی اعظم کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش ہوا، حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ بہار شریعت کا مسئلہ غلط ہے، مگر تم کبھی مفتی نہیں بن سکو گے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں من حفظ جمیع کتب اصحابنا لا بد ان یتلمذ للفتویٰ حتی یہتدی۔ جب تک یہ منزل نہ ہو اس کسی کو فتویٰ دینے کا حق ہی نہیں۔ حضرت ملک العلماء جن کو اعلیٰ حضرت میرے بیٹے، عزیز از جان، بلکہ جان سے بڑھ کر لکھا ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر ڈھونڈنے سے بھی پہلی بار کسی کو نہیں ملتی تھی، اور آج بھی کوئی ان کے مزار پہ حاضر ہونا چاہے پہلی بار قبرستان میں جا کے تو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سی قبر ان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، مناظر اعظم ہند حضور فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان مستر رضوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ جس حال میں رکھے اس کا کرم ہے، ویسے بظاہر تو مریض آدمی۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ فرمائیے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین حضور جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ دیکھیے، اسکول کی سرٹیفکیٹ میں جی 1951 لکھا ہے۔ میرے والد نے داخلہ کروایا تھا، اس وقت انگریزی سال کا ہمارے دیہاتوں میں رواج نہیں تھا، جی ہندی یا بنگلہ سال چلتا تھا، وہ بتائے اس کے مطابق ماسٹر نے جو چاہا جی وہ لکھا، جی تو اب اسی لکھے کو بنیاد بنا کر 1951 بنتا ہے۔ جی پیدائش کہاں ہوئی حضور؟ پیدائش ہمارے یہاں کے دستور کے مطابق بچوں کی پیدائش جو ہوتی ہے بالعموم نانیال میں ہوتی ہے، جی تو میری پیدائش بھی نانیال میں ہوئی۔ جی آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ سرکار حضور مفتی اعظم ہند پیر و مرشد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ جی اور آپ کو خلافت کہاں سے حاصل ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند سے خلافت حاصل ہے۔ جی حضرت نے، اور بھی بہت سے لوگ تھے عوام، جی میرے استاد حضرت
حاجی مومن الدین صاحب امروہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت تحسین میاں صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں خلافت عطا فرمائی تھی۔ ماشاء اللہ۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے حضور، آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ مشکلات کا سامنا تو کچھ خاص نہیں کرنا پڑا۔ جی ابتدائی تعلیم تو والد ماجد نے دی، پھر اس کے بعد فارسی کی کچھ تعلیم پائی، جی پھر میرا داخلہ اسکول میں کرایا گیا۔ اسکول میں تعلیم کے دوران علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتاب خون کے آنسو کے مطالعے سے جی میرا دل اونچاٹ ہو گیا کہ میں اسکول میں نہ پڑھوں، جی مدرسے میں پڑھوں اور دین و مذہب کی حقانیت کو سمجھوں۔ ماشاء اللہ۔ تو میں گھر بیٹھ گیا۔ والد صاحب گھر کے لوگ بہت ناراض ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا پڑھوں گا تو مدرسے میں، نہیں تو پھر نہیں پڑھوں گا میں۔ جی بالآخر میرا داخلہ دارالعلوم لطیفی کٹیہار، جو ایک گول مول بلکہ اس کے جو اصل کارکرتا لوگ تھے وہ دیوبندی ہی تھے، اساتذہ بھی زیادہ تر دیوبندی تھے، اس مدرسے میں کرایا گیا۔ جی 1 سال کسی طرح وہاں تعلیم پائی۔ اسی دوران والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر میں میرے ایک بڑے محسن جن کی وجہ سے میں سنی بنا، اور پھر آج اس پوزیشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں جی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے رشتہ دار بھی تھے۔ جی انہوں نے مجھے جامعہ نعیمیہ بھیج دیا، مراد آباد۔ 1 سال وہاں تعلیم پائی۔ اس کے دوران حضور مفتی اعظم جامعہ نعیمیہ تشریف لے گئے، جی تو ان سے مرید ہو گیا، ماشاء اللہ۔ جہاں اور بہت سے لوگ ہوئے۔ 1 سال کے بعد پھر چلا آیا بریلی شریف، جی اور بریلی شریف میں تعلیم پائی۔ دوران تعلیم ہی حضور مفتی اعظم کے ہاں ان کی بارگاہ میں میرا آنا جانا رہا، اور درسیات تو جس انداز میں پڑھی اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں مجھے دستیاب ہوئیں میں نے خاص طور سے مطالعے میں رکھی۔ ماشاء اللہ۔ پھر وہاں سے 1 سال کے بعد چلا آیا سلطان پور، جہاں حضرت استاذ محترم امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب تشریف رکھتے تھے۔ جی وہ چونکہ وہاں پہنچے تھے امتحان کے لیے، جی جوانی کی عمر تھی ان کی، سیاہ داڑھی اور وہ کالر والی قمیص جو اس زمانے میں لوگ پہنتے تھے جی وہ پہنتے تھے۔ تو میں اور جن لوگوں نے پہلے کبھی حضرت خواجہ صاحب کو نہیں دیکھا تھا، نام سن رکھا تھا، جی مراد آباد میں بھی بریلی میں بھی سنتا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ شاید یہاں دورے میں داخلہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جی امتحان سے پہلے کی بات ہے، وہاں کے امتحان سالانہ امتحان سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خواجہ مظفر حسین جن کا تذکرہ اتنا سن رکھا تھا کہ بہت ہی معقولی آدمی ہیں، وہ یہی ہیں۔ خیر ان کا امتحان تو میری کتابوں کا امتحان تو ان کے پاس ہوا نہیں، وہ اونچی کتابوں کا امتحان لے رہے تھے، جی غالباً ملا جلال کا امتحان لے رہے تھے وہ، تو ہم لوگ باہر سے سن رہے تھے۔ جی جو ملا جلال کے طلباء تھے انہوں نے کتاب کھولی، عبارت پڑھی، تو حضرت خواجہ صاحب نے ٹوکا کہ دیکھ کے پڑھیے۔ انہوں نے پھر پڑھی، کہا بھائی دیکھ کے پڑھیے۔ جی انہوں نے کہا حضرت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔
تو حضرت نے فرمایا لائیے کتاب. کتاب دیکھی تو کتاب دیکھ کے فرمایا کہ تو غلط چھپی ہے. جی. اب وہ طالب علم نے کہا نہیں حضرت یہ کہ یہی کتاب تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے, استاد کے سامنے بھی ہماری یہی کتاب تھی. تو حضرت ناراض ہوئے کہ خود غلطی کرتے ہو, جی. بدنام استاد کو کرتے ہو, ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی, دوسرا نسخہ رہا ہوگا. جی. کیا کہا جائے. اتنے میں جن کے پاس وہ کتاب تھی وہ خود بھی تشریف لائے, جی. اور ان کا کیا ہو رہا ہے بھائی, تو بتایا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے. انہوں نے کتاب لی, دیکھنے کے بعد کہا نہیں صحیح تو ہے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیسے صحیح ہے, جی. مطلب تو یہ ہے, عبارت یہ کہہ رہی ہے, خبط ہے عبارت میں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تعویل کی جائے گی کہ صاحب وہ محذوف ہے. جی. خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر محذوف ہی کہنا ہو تو پوری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں, ایک لفظ شروع کا ایک لفظ آخر کا اور پوری کتاب ہی محفوظ, یہ محذوف مان لیجیے. جی. خواجہ صاحب نہیں مانے تو کتاب گئی پھر تصدیق کے لیے کہ کن کی بات صحیح ہے. میرے استاد حضرت حاجی جی. مبین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے دیکھا اور نسخے بھی دیکھے گئے تو فرمایا بات جو کر رہے ہیں وہ خواجہ صاحب کی صحیح ہے, مگر ساری کتاب نسخوں میں تو یہی ہے, سارے نسخوں میں یہی ہے, اب کیا کیا جائے. پھر حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت کے ہاں نسخہ اس کا ہو سکتا ہے. جی. حضرت اس زمانے میں صرف مفتی اعظم کو حضرت کہا جاتا تھا, باقی سب مولانا فلاں مولانا فلاں ہوتے تھے. حضرت کے ہاں سے کتاب لائی گئی تو حضرت خواجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہی نکلا. وہی. جی. پھر تو میں لٹو ہو گیا. میں چلا آیا حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ سلطانپور. جی. سلطانپور میں پڑھنے لگا. سلطانپور سے آخر سال میں پھر بریلی شریف چلا گیا حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں چھٹی کے موقع پر. جی. رمضان کی چھٹی وہیں گزاری, حضرت کے ساتھ ہی رہا. اور کھانا بھی میرا حضرت کے ہاں سے آتا تھا. عید کے بعد حضرت نے سفر میں ساتھ رکھ لیا. جی. مختلف اسفار ہوئے اور پھر ایسا ہوا کہ میں یہ سوچ کر کہ میرا ناغہ ہو رہا ہے, حضرت سے کہا کہ حضور تمام ساتھی سبق پڑھ رہے ہیں, میں یہاں ہوں, میرا ناغہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا اچھا اس سفر سے آ جائیں تو دیکھا جائے گا. وہاں سے آنے کے بعد پھر کہا تو فرمایا فلاں سفر سے آ جائیں تو دیکھا جائے گا. اسی طرح ٹلتا رہا. تو میں طالب علم تھا, حالانکہ حضرت کے ساتھ رہنے میں جو بات تھی جس کا جو اب سمجھ میں آئی ہے اس وقت سمجھ نہیں پایا. ایک دن حضرت کی بارگاہ میں چلا گیا کہ حضور میں جا رہا ہوں. جی. حضرت نے فرمایا فی امان اللہ. پھر میں چلا آیا. دل میں سوچتا ہوا آیا کہ حضرت کی میں نے اتنی خدمت کی, ساتھ رہا. حضرت نے میرے آتے وقت میرے لیے دعا نہیں کی, بس صرف ملال تھا کہ دعا نہیں کی, مجھے دعا نہیں دی. میں چلا آیا. اتنے میں دارالفتہ میں کام کرتے تھے اس وقت ایک مولانا تھے ہمارے کشن گنج کے ہی, مولانا طاہر حسین صاحب. وہ پہنچے دارالفتہ اور حضرت سے ملنے گئے. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی مولوی مستر کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو چلے گئے. چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ سلطانپور چلے گئے. فرمایا استغفر اللہ, پتہ نہیں کیسے میں نے ان سے ملے بغیر چلے گئے, یہ فرمایا. تو مولانا طاہر نے بتایا کہ نہیں حضرت مل کے گئے, آپ نے فی امان اللہ کہا. تو حضرت نے فرمایا کہ جائیے اسٹیشن سے واپس لائیے. پتہ نہیں میں نے کس عالم میں کہہ دیا. جب تک وہ اسٹیشن پہنچے, پلیٹ فارم پہ قدم رکھا, گاڑی آ چکی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا, گاڑی کھل گئی.
انہوں نے بھی مجھ کو دیکھا، میں نے بھی ان کو دیکھا، لیکن بات نہیں ہو پائی۔ جی میں چلا گیا، شام کو بریلی وہاں سلطان پور پہنچا تو دوسرے دن صبح جب کلاس میں گیا، کلاس کیا خیر صاحب کے یہاں، گرمی کے دن تھے، دوپہر کو کھانا کھا کے ظہر کی نماز پڑھ کے لیٹا، ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک طالب علم نے آ کے مجھے جھنجھوڑ کے جگہ دیا، کہا حضور مفتی اعظم تشریف لائے ہیں۔ گھبرا گیا، اسی عالم میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہیں، اساتذہ محتمین صاحب سب لوگ جی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، جی کار سے گئے تھے، فرمایا یہ دونوں صاحبان حضرت صدر الشریعہ کے مرید ہیں، ان کے معاشی حالات کچھ ناسازگار ہو گئے تھے، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر حالات درست فرما دیے تو کار خریدوں گا، جی اور میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو بٹھا کر حضرت صدر الشریعہ کے ہاں فاتحہ کے لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی جی اور یہ نئی کار خریدے، تو آپ کے روانہ ہو جانے کے بعد کل یہ لوگ وہاں آئے، وہاں سے پھر مجھے آج بٹھا کے یہاں لے کے جا رہے ہیں گھوسی۔ تو میں نے چاہا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، میں نے دعا بھی نہیں کی آپ کے لیے، جی اسی لیے فیض آباد کے راستے سے جانے کی بجائے یہاں تک آیا، یہاں سے پھر وہیں چلنا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ بھی چلیے۔ جی اب پھر میں پھنس گیا اس وقت کی سوچ کے مطابق۔ جی بہرحال میں پھر حضرت کے ساتھ روانہ ہوا اور گیا، راستے میں عجیب و غریب حالات رہے، میں اداس، تو جہاں جو شہر آتا اور ہماری گاڑی گزرتی تو حضرت فرماتے ہیں تھے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہاں کی فلاں چیز، فلاں مٹھائی مشہور ہے۔ مشہور ہے جی اے ڈرائیور، گاڑی روکو تو رکواتے تھے، حضرت نوٹ نکال کے مجھے دیتے تھے کہ دیکھو اس دکان سے خرید لو، لے کے آؤ، چکھ کے بتاؤ کیسی ہے۔ جی اسی طرح سے سفر رہا اور وہاں پہنچا گھوسی۔ گھوسی میں بھی ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ گھوسی میں بہت سے علماء تھے، حضور مجاہد ملت بھی تھے، حضرت حافظ عبدالرؤف صاحب بھی تھے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب بھی تھے، ظفر ادبی صاحب تھے، مفتی عبید الرحمن صاحب تھے، اور بہت سے لوگ علماء تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ آپ پوچھتے رہتے ہو ان علماء سے پوچھو، بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھ کے دیکھو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو ان علماء سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا نام کہہ کے بلاؤ۔ میں نے سب سے کہا، سب لوگ آ گئے۔ حضرت نے میرے تعارف میں جو کچھ فرمایا وہ میرے لیے دعا بن گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بچہ پوچھ رہا ہے، آپ لوگ بھی جواب دیں، میں تو جواب دیتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ایک بڑے عالم تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے جواب دیا، میں نے اس پر اعتراض کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر میں نے اعتراض کر دیا، تو بڑے ناراض ہوئے وہ۔ ادیبی صاحب مجلس میں بیٹھے نہیں، وہ باہر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حضور مجاہد ملت، اچھا میں بھی چونکہ
وہ حضرت مفتی اعظم کا خادم تھا، تو خادم کچھ بے تکلف ہوتا ہے اور ان کی بنسبت جی وہ جب ناراض ہو گئے میرے اعتراض کرنے پر، تو میں بھی اپنا میرا بھی انداز بدلا تھوڑا. حضور مجاہد ملت نے میرا ایک ہاتھ پکڑا جی اور دوسرا ہاتھ حافظ عبدالرؤف صاحب نے مجھے گھسیٹ کے لے گئے اوپر 2 منزلے پر کی چھت پر، مکان کی چھت پر، 2 منزلہ نہیں، 2 منزلہ نہیں تھا، مکان کی چھت پر. اور پھر وہاں سے مجھے 5 روپے کا نوٹ حضرت مجاہد ملت نے دیا. وہ فرمایا مٹھائی لے آؤ، صدر الشریعہ کے نام پہ فاتحہ پڑھو. میں نے فاتحہ پڑھی، حضرت نے دعا مانگی، خود بھی کھائی، مجھے بھی کھانے کے لیے کہا، حافظ عبدالرؤف صاحب کو بھی کھانے کے لیے کہا. ادیبی صاحب نے یہ سب دیکھا. میں باہر نکلا تو اشرفیہ کے بہت سے طلباء تھے، جی کچھ ہمارے علاقے کے بھی تھے. انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھ سے بحث کرنا چاہا. جی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آداب گفتگو یہ ہے کہ آپ میں سے ایک آدمی تیار ہوں اور میں گفتگو کروں، بقیہ لوگ خاموش سنیں. تو ایک صاحب بول پڑے، کچھ میں نے جواب دیا، بقیہ ہاں 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 کرنے لگے اشرفیہ کے طلباء. تو میں نے کہا نہیں، میں اس طرح گفتگو نہیں کروں گا. جی اگر سب کو شوق ہے تو آپ لوگ طے کیجئے کہ جس موضوع پہ گفتگو کریں گے جی اس موضوع پہ سب سے زیادہ کمانڈ کس کو ہے، اس کو ہے. وہ گفتگو کرے. پھر دوسرے موضوع پہ گفتگو کرنے کا شوق ہو تو دوسرا موضوع بتائیے، اور اس پہ جس کوئی ضروری نہیں کہ وہی گفتگو کرے. پھر دوسرا کوئی اگر زیادہ کمانڈ رکھتا ہو تو وہ گفتگو کرے. جی پھر تیسرا، اس طرح گفتگو ہے. خیر شروع ہوئی پھر گفتگو، مگر اللہ کا فضل رہا، مفتی اعظم کا فیض تھا جی کہ سب کو میں نے خاموش کیا. اور ابھی کرتا ہی جا رہا تھا کہ ادیبی صاحب جو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے وہ قدم بڑھاتے ہوئے آئے اور ان لڑکوں کو ڈانٹا جی اور مجھے قریب بلایا اور میرے بارے میں تفتیش شروع کی. انہوں نے مجھے سے سوال شروع کیا، جی کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. پھر اشرفیہ کی بڑی تعریف ہے کی اور یہ بتایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیے، جی میں آپ کو خصوصی طور پر پڑھاؤں گا. مگر مجھے تو بدزنی ہو گئی تھی. جی میں نے کہا نہیں، میں حضرت خواجہ صاحب سے پڑھ رہا ہوں، میری پڑھائی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے وہاں، اس لیے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کی تعریف بھی کی، نہیں بہت ویسے ہیں ویسے ہیں پراڑ ہیں، لیکن یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، نہیں میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے حضرت مفتی عبید الرحمن صاحب جو میرے پرانے دوست تھے، جی ہمارے علاقے کے تھے، جی ان کو میرے پیچھے لگا دیا کہ اس کو پٹاؤ جی اور کسی طرح سے یہاں لے آؤ. جی مفتی عبید الرحمن صاحب نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا، میں ہر مرتبہ انکار کرتا رہا. اصرار کرنے لگے تو میں نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیے ہماری آپ کی دوستی ہے، اگر اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے کہا تو دوستی ہماری ختم. جی خیر یہ اسی طرح ہوتا رہا. یہ ہے تعلیمی سفر کا انداز میرا. جی آپ کے دستار بندی کا واقعہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ دستار بندی نہیں لے رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند نے اصرار کیا، پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ. ہاں ہوا یہ کہ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ بھی تھے جی حضرت مفتی رجب علی صاحب نانپار میں، جی اور وہ اکثر پروگرام میں ساتھ رہتے تھے. میں خدمت کرتا تھا، جہاں جاتے تھے حضرت کو جلسہ بھی ہو جاتا تھا جی تو مفتی صاحب تقریر کرتے تھے، بیشتر جگہ وہ ساتھ رہتے تھے. تو ان سے بھی ہماری بے تکلفی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ارے کتنا کب تک پڑھو گے، چلو میرے ہاں مدرس کی ضرورت ہے، تم کو ہم مفتی بنا دیں گے جی اور دارالفتہ قائم کریں گے، ہمارے یہاں باضابطہ دارالفتہ ہے نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ابھی.
میں حضرت کے ساتھ ہوں. بہت اصرار کیا انہوں نے تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جا سکوں گا. جی تو چلے گئے وہ حضرت مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. ان سے جا کے اپنا عندیہ رکھا تو حضرت نے مجھے بلایا. یہ واقعہ ہے حضرت حجت الاسلام کے عرس کے موقع پر جی ایک دن یا 2 دن بعد بلایا. فرمایا کہ مفتی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کیوں انکار کر رہے ہو؟ میں صحیح بتا رہے ہیں, چلے جاؤ. جی میں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاؤں گا. کہتے فرمایا نہیں چلے جاؤ. تو پھر میں نے مظہر اسلام میں داخلہ لے لیا. اب وہ 2 مہینے کا وقت بچا جی تو 1.5-2 مہینہ پڑھا میں نے وہاں پوری جماعت میں دورے کی. ایک صاحب تھے دیوریا کے رہنے والے مولانا, جی وہ سب سے فائق سمجھے جاتے تھے اور عبارت بالعموم وہی پڑھتے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑھانے کا انداز یہ تھا, چونکہ آخری سال تھا جی اور آخری سال میں بھی آخری وقت, اس وقت سبق کا انداز یہ تھا کہ طالب علم بخاری شریف پڑھتا جاتا ہے, حضرت سنتے رہتے ہیں. جی جہاں طالب علم کو شبہ ہو تو رک جاتا ہے, حضرت پوچھتے ہیں جی کہ کیوں, تو وہ بتاتا ہے, پھر حضرت اس کے اشکال کو دور کرتے ہیں. یا جہاں حضرت حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ طالب علم نہیں سمجھا ہوگا وہاں خود روکتے تھے. وہاں ٹوکتے تھے کہ کیا سمجھا, کس طرح سے پڑھاتے تھے. جی اسی لیے کوئی طالب علم جلدی آگے بڑھتا نہیں تھا. اگر ان کو جو صاحب پڑھتے تھے ہمیشہ کسی دن 2-3 منٹ دیر ہو جائے تو 2-3 منٹ تک درسگاہ خالی رہتی تھی. وہ آ جائے تبھی سمجھاتے تھے وہ درسگاہ میں بیٹھنے کے لیے. میں نے ان سے بخاری شریف چھین لی, جی چونکہ میں وہیں رہتا تھا حضرت کے یہاں بالکل قریب, اور وہ رہتے تھے 4-5 کلومیٹر دور. جی وہاں سے وہ آتے تھے. میں آ کے پہلے سامنے حضرت کے بیٹھا رہتا تھا. میں نے بخاری شریف کا یہ لے لیا, چھین لیا. جی اب امتحان کا وقت آیا تو بخاری شریف کا امتحان لینا تھا حضرت مجاہد ملت کو, اور مشہور یہ تھا کہ حضرت مجاہد ملت بخاری شریف میں بھی منطق و فلسفہ پوچھتے ہیں. جی اسی لیے تیاری اسی انداز میں کی جائے یہ تھا. اور چونکہ شرح تہذیب کا امتحان میں حضرت نہیں, شرح تہذیب نہیں, شرح جامی کا امتحان حضرت مجاہد ملت کو دے چکا تھا. جی تقریباً 1 گھنٹے تک اکیلا میرا امتحان لیا. اور اس کے بعد جب حضرت مولانا تحسین میاں صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت اس میں 33 لڑکے ہیں, نہیں 34-35 لڑکے ہیں, اکیلے ایک آدمی کے امتحان میں اتنا وقت لگے گا تو کئی دن لگ جائیں گے. تو پھر حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تم, مجھ کو بھیج دیا. اور پھر لوگوں کا امتحان کسی کا 10 منٹ کسی کا 5 منٹ میں پورا کیا. تو میں جانتا تھا کہ حضرت امتحان لیں گے بخاری کا تو وہ یہ منطق فلسفہ پوچھیں گے. تیاری اسی انداز سے کی تھی میں نے, مگر حضرت تشریف نہیں لا سکے. بعد میں آئے, امتحان پھر نہیں آ سکے. تو بخاری کا امتحان میں نے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا, جامعہ نمیہ کے شیخ الحدیث. اور بیضاوی کا امتحان دیا مفتی اندور تھے ان کو. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امتحان کے پرچے میں میرے نوٹ چڑھایا اور فرمایا کہ لکھا
کہ 23 سال سے امتحان لینے کے لیے یہاں مسلسل آ رہا ہوں. جی 23 سال کے بعد 22 سال کے بعد اس سال ایک لڑکا ملا ہے جس کا امتحان لے کر بے پناہ خوشی ہوئی. الفاظ یاد نہیں جی. ہیں، مفہوم یہی تھا. جی. تو مجموعی طور پر نمبر میرے زیادہ آئے. وہاں کا دستور یہ تھا کہ جس کا نمبر زیادہ ہوگا سب سے پہلے دستار بندی اسی کی ہوگی. جی. میں تو مطمئن تھا، مگر تمام طلبہ چلے گئے، وہ سب پرانے تھے. جی. مجھ کو تو 2 مہینہ ہوا تھا آئے ہوئے. وہ سب چلے گئے. حضرت مولانا تحسین میاں صاحب صدر مدرس تھے، ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، کوئی سنوائی کسی کی نہیں ہوگی، اور پرانا اور نیا کچھ نہیں دیکھا جائے گا، جس کا نمبر زیادہ ہے اسی کو پہلے اس کی دستار بندی ہوگی. یہ لوگ چلے گئے مدرسے کے محتمین کے پاس. جی. حضرت ساجد میاں صاحب مفتی اعظم کے داماد وہ محتمین تھے. انہوں نے شاید، جیسا کہ بعض لڑکوں نے مجھے بتایا، کہ انہوں نے ہی لڑکوں کو یہ کہا کہ تم لوگ اسٹرائک کرو. جی. یہاں آ کے تمام بچوں نے اسٹرائک کر دیا کہ پھر ہم لوگ دستار بندی نہیں لیں گے. حضرت مولانا تحسین میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ چیز بہت ناگوار خاطر. انہوں نے فرما دیا کہ سب چلے جاؤ، اکیلا مطیع الرحمان کی دستار بندی ہو. اس وقت تو سال ختم ہو گیا تھا، کیا کرتے سب مجبور ہو کے رکے. دستار بندی کے لیے جو جلسہ ہوتا تھا، اس جلسے میں اس سال مقرر بھی تھے وہ، اور دستار بندی کے وقت کا اناؤنسر بھی تھے. جی. انہوں نے میرا تعارف کرایا. ان سے تعارف یوں بھی میرا پہلے سے تھا، بریلی کبھی آتے تھے تو وہاں بھی، اور ہمارے علاقے میں جب آتے تھے اور میں گھر ہوتا تھا تو جلسے میں بھی جاتا تھا جلسہ سننے کے لیے. اور انہی کی کتاب پڑھ کے میرا یہ ہوا تھا، خیال ہوا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا. میں ان کا عقیدت مند بھی تھا. تو انہوں نے میرا تعارف کرایا 10 منٹ تک. 10 منٹ 10 منٹ تک لگ بھگ. اور میرا نام پکارا تو میں، رات کے 12 بج گئے تھے قریب. میں شیروانی پہنے تھا اور ایسے ہی لیٹ گیا مظہر اسلام کے نیچے حصے میں سویا ہوا تھا. میرے یہاں کے ایک طالب علم تھے ظہیر الدین نام سے میرے ساتھی. ظہیر الدین صاحب نے آگے مجھے زبردستی اٹھا کے چلے گئے اوپر پہنچے. خیر تو اس طرح، ورنہ اب میں غائب تھا تو دوسرے کی دستار بندی ہو جاتی. مجھے اٹھا کے لے گئے اور وہاں دستار بندی ہوئی. دستار بندی ہوئی تو حضور مفتی اعظم کا خادم بھی رہ چکا تھا، اور خادم تھا ہی. حضرت مفتی اعظم نے پورا امامہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، پورا امامہ باندھا، اور جبہ مجھے پہنایا حضرت سید العلماء نے. اس کے بعد تو پھر سلسلہ چل پڑا. تو کسی نے، جیسے دستار بندی عام طور پر ہوتی ہے اسی طرح دستار بندی ہوئی، اور حضور مفتی اعظم صرف سر پہ ہاتھ رکھے. یہ بات دستار بندی کا واقعہ. حضور مفتی اعظم ہند کا تذکرہ آپ نے کیا اور بتایا، کیونکہ آپ کی ایک صحبت رہی حضور مفتی اعظم ہند سے، تو ہم کچھ پہلو جاننا چاہیں گے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا کوئی واقعہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں. وہ تو واقعہ نہیں، اگر میں روزانہ کی کرامتیں بیان کروں تو ایک کتاب ہو جائے. اللہ توفیق دے کہ میں اس کو قلم بند کر کے لوگوں تک پہنچا سکوں. حضرت کا علمی مقام دیکھیے. حضرت سے میری جو ٹریننگ شروع ہوئی وہ سفر ہی میں.
دارالفتہ میں جو استفتے آتے تھے، جو اہم استفتے ہوتے تھے، وہاں کے موجودہ مفتیوں سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ مجھے لپیٹ کے ایک کپڑے میں دے دیے جاتے تھے. لال کپڑا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، نہ کوئی بیگ نہیں ہے، نہ کوئی تھیلا، دے دیے جاتے تھے. وہ جیسے پٹواری لوگ رکھتے ہیں، تو کھاتا بھائی لپیٹ کے لال کپڑے میں، اسی میں لپیٹ کے دے دیے جاتے تھے کہ جہاں موقع ملے حضرت سے لکھوا لیجیے گا. میں ٹرین پہ حضرت کو بٹھا کے حقہ بھرتا تھا، حقہ دے دیتا تھا. حضرت حقہ پیتے تھے اور اس کے بعد پیتے پیتے فرماتے اچھا کیا ہے کھولو. کھولتا تھا، وہیں حضرت لکھواتے تھے. شروع تو حضرت نے، میں نے سوال پڑھا، حضرت نے فرمایا لکھو. اب بولتے تھے، میں لکھتا تھا. جب ختم ہو گیا تو حضرت کو دکھاتے تھے. اس پر بھی حضرت فرماتے تھے کہ یہاں فاصلہ زیادہ چھوڑ دیا، ادھر جگہ رہ گئی، کوئی دوسرا کوئی لفظ بڑھا دے گا، جائز ہے، کوئی نہ بڑھا دیا تو ناجائز ہو جائے گا، ایسے لکھنا چاہیے، ایسے لکھنا چاہیے. فرماتے رہے. اس طرح ہوتا رہا. کچھ دنوں بعد یہ فرمانے لگے کہ اچھا تم بتاؤ کیا جواب ہوگا. تو الٹا سیدھا جو سمجھ میں آتا تھا مجھ کو میں کہتا تھا. کہتے ہیں فرمایا نہیں، وہ نہیں، یہ ہوگا. تو اسی طرح کئی بار یہ فرمایا کہ اچھا ایسا کیوں ہوگا، تو میں وجہ بتاتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق. وجہ صحیح ہو تو فرماتے تھے ٹھیک ہے، وجہ صحیح نہ ہو تو فرماتے تھے نہیں وہ نہیں، یہ ہوگا. اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے. اسی طرح لکھاتے تھے حضرت فتویٰ. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت کوئی بہت اہم فتویٰ تھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب ہوگا. میں نے کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہتے ہیں فرمایا لکھو. میں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت نے 23 کتاب کی عبارتیں لکھوائیں. 23 کتاب، مجھے یاد ہے. اب وہاں تو زبانی کا معاملہ تھا. 23 عبارتیں لکھوائیں. میں نے لکھ کے پیش کیا، پڑھا، پھر اس کے بعد دستخط کیا حضرت نے. اس وقت نہ مجھے ہوش، نہ جو مفتیان کرام تھے ان لوگوں کو اس کا شعور ہوا، نہ مجھے شعور کہ ان سب کی نقل لے لی جاتی. وہاں سے جہاں اترے جس شہر میں، وہیں سے ڈاک کے ذریعے روانہ کر دیا. ان سب کی نقل نہیں رہ سکی. یہ مقام تو علمی تھا. کرامتیں بھی بے شمار دیکھی. ہاں. مناظرے کے تعلق سے اب سوال کرتے ہیں، مناظرے اعظم ہند کا ٹائٹل جو آپ کو ملا کہاں سے ملا؟ اس وقت سب دیکھیے، میں اس وقت بیماری کے عالم میں باتیں سب ذہن میں رہتی نہیں ہیں. حضرت خواجہ صاحب تو فرماتے تھے، اوہو مجھے یاد آیا، غالباً حضرت سنبھلی صاحب نے، مولانا محمد حسین سنبھلی، جو اپنے دور کے، جس دور میں میں طالب علم تھا، اس دور کے وہ سب سے بڑے مناظر تھے. سب سے بڑے مناظر. انہوں نے فرمایا تھا کہ مستقبل کا مناظر اعظم تم بنو گے. اور غالباً ان کے وصال کے بہت بعد حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا. مناظرہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے وہ آج کل کیونکہ مناظرے کا بھرمار ہو گیا ہے. تو دیکھیے، مناظرہ کی کتابوں میں جو تعریف ہے، اس تعریف کے مطابق، پورے طور پر اس تعریف کے مطابق مناظرہ ہوتا نہیں ہے.
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہے، اس موضوع کا مدعی وہ ہے یا میں ہوں. جی اگر میں مدعی ہوں تو اس موضوع کے تعلق سے مجھے دلیل دینا پڑتی ہے، جی اور وہ اس کی کاٹ کرے گا. جی اور اگر مدعی وہ ہے تو دلیل وہ دے گا، میں اس کی کاٹ کروں گا. اب اگر وہ چیز واضح ہو جائے تو جو مدعی ہے اس کی بات اگر واضح ہو جائے، جی سمجھ میں آ جائے، تو دوسرے کو تسلیم کر لینا چاہیے. مگر آج یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے. جی ہوتا نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات رہے، جی اور اس کی وجہ ایک اور ہے. جی وجہ یہ ہے کہ آج کے مناظرے جو ہوتے ہیں دینی عقائد کے بارے میں، جی اور وہ بھی وصولی عقائد کے بارے میں. وصولی عقائد کے بارے میں مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسی لیے کہ مناظرے کا بتایا نا کہ اگر اس کی بات صحیح ہو تو ہم کو مان لینی چاہیے، ہماری بات صحیح ہو تو اس کو مان لینی چاہیے. جی تو اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے جی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی، جی تو اس کو مان لینا چاہیے. جی یا وہ کہے کہ اللہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، تین ہے، اب میری سمجھ میں آ جائے تو مجھے مان لینا چاہیے. جی تو اس میں تو ہوگا نہیں. نہیں ہوگا. جی تو جو قطعی اور یقینی چیزیں ہیں جی ان کے بارے میں مناظرہ ہو نہیں سکتا. جی اور یہ جو آج کل دیوبندی، بریلوی یا شیعہ سے یا وہ غیر مقلدین سے مناظرے ہوتے ہیں، جی یہ اس ٹائپ کے مناظرے نہیں ہیں جو کتابوں میں مناظرے کی تعریف کی گئی ہے اس کے مصداق ہوں. جی اب تو یہ ہوتا ہے ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کا کفر ثابت کریں، جی تو ہم تو ان کا کفر ثابت کریں گے. جی تو ظاہر بات ہے کہ اب ہم تسلیم کر لیں ان کی بات، تو گویا ان کا مسلمان ہونا ثابت کر لیں گے، جی تو ہمارا عقیدہ ختم. جی تو ہم تو دلیل دیتے ہیں، صحیح طور پر دلیل دیتے ہیں اور کفر ثابت کر جاتے ہیں. اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اس کا اسلام ثابت کرتا ہے، اور جبکہ اس کا اسلام ثابت ہے نہیں. ہے نہیں. جی اسی لیے وصولیات پر، عقائد وصولیہ پر جی مناظرہ نہیں ہو سکتا. جی مناظرہ فروعات پر ہونے چاہیے. جی اور آج کا اور مناظرہ متعین ہوتا ہے، موضوع اسی موضوع پہ ہونا چاہیے. لیکن آج کسی ایک موضوع پر مناظرہ قائم نہیں رہتا ہے، جی ضمناً 50 موضوعات نکل آتے ہیں. جی اسی لیے آج کا مناظرہ بہت ٹف ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ نے کتنے مناظرے کیے ہیں، اس میں کتنے کامیاب ہوئے اور کتنوں میں آپ کو شکست ہوئی ہے؟ الحمدللہ لگ بھگ 20 مناظرے یا 28-19 یا 18-19 ایسی ہوں جی تو خود کیے ہیں جی بحیثیت مناظر. جی ہر جگہ فتح و نصرت ہمارے ساتھ رہی ماشاء اللہ. اور ہم حق پر رہے. ماشاء اللہ. ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ دیوبندیوں نے مجھے زیادہ پریشان کیا ہو، جی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوا. جی اور اسی طرح 15, 16 یا 17, 18, 20 جگہ ایسی ہوئیں جہاں میں بحیثیت مناظر نہیں رہا، جی معاون رہا، جی کتابیں نکال کے دیتا رہا اور اپنے مناظر کی مدد کرتا رہا. جی اور کچھ مناظرے ایسے ہوئے جہاں ہم لوگ پہنچے، مناظر کہیں پر ہمارے دوسرے علماء ہوتے اور کہیں پر وہ میرے لیے طے تھا کہ ان کو مناظرہ کرنا ہے، جی مگر دیوبندی مناظر اسٹیج پر آئے نہیں، مناظرہ نہیں ہو سکا. جی کئی جگہ طے ہونے کے بعد بھی مناظرہ نہیں ہو سکا.
मोहतरम साहब क़िबला, हम ये जानना चाहेंगे जो आपने बताई कि मतलब 18-20 मुनाजरे में आपकी शिरकत हुई, उन सब में सबसे मुश्किल तरीन मुनाजरा कौन सा था? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मुश्किल तरीन कोई नज़र नहीं आया। जी मुश्किल तो होता ही है, जी लेकिन मुश्किल तरीन कोई नहीं रहा। जी। हमारे यहाँ देखा जाता है मुफ्ती साहब कि नाम के मुनाजिर तो बहुत हैं, लेकिन काम का ना के बराबर हैं। इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, पूरा करने के लिए तो पढ़ना लिखना होता है। जी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। उर्दू की शरह हैं देवबंदियों की लिखी हुई, कुछ अपने उलमा की भी, उनको लेकर तदरीस होती है, या फिर उर्दू किताबें देखकर तकरीर हो जाती है। क्यों पढ़ेगा आदमी, मेहनत क्यों करेगा? आप अपने इल्मी जानशीन के तौर पर किसको देखते हैं? देखिए, इल्मी जानशीन तो हमारे तलबा हैं जी जिन्होंने मुझसे पढ़ा, बेशक और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं, दर्जनों हैं बेशक इल्मी जानशीन। बेशक। लेकिन मजमूई तौर पर मैं किसको, इसलिए कि मुनाजरे की फील्ड में कोई नहीं आ रहा है। जी। जो आपके तलामज़ा हैं हज़रत, उनमें से अगर कुछ नाम लेना चाहें। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है, जी मैं किसको नाराज़ करूं और किसको खुश करूं। जी सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, माशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सबसे मोहब्बत रखता हूं। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत के मानने वाले इस वक्त कई हिस्सों में बढ़ चुके हैं, उन्हें एक करने की कोई सबील है? एक करने की सबील ये है जी कि दिल दुनियावी मफाद लालच से पाक हो जाए। बेशक। और ये तो किसी बुजुर्ग की करामती से हो सकता है। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, हुसामुल हरमैन पर इस वक्त चौतरफा हमले हो रहे हैं। मसलन अगर दूसरे जुमलों में कहा जाए कि तमाम बातिल कौमें इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा को मुतशद्दिद और मुतनाज़ और लाएतबार बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, ऐसी सूरत में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं? देखिए, उसमें हमारी कोताहियों का दखल है, जी हमारी नासमझी का भी दखल है। मसलके आला हज़रत जिसका नाम है, जी हम खुद नहीं समझ रहे हैं, जी तो अमल और रद्द अमल हो रहा है। पहले ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदारी से जी मसलके आला हज़रत को समझें। बेशक। जी जी बात बात पे मसलके आला हज़रत की सिर्फ दुहाई न दें, जी समझें। समझने की ज़रूरत है। जी। मुफ्ती साहब क़िबला, हयात आला हज़रत के 3 हिस्सों को आपने असर नौ तरतीब देकर और उसकी तहसील फरमाकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तफसील के साथ बताएं कि आप इस तरतीब और तहसील की तरफ कैसे मुतवज्जे हुए, इसकी तरतीब में आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? देखिए, हयात आला हज़रत जी ये हज़रत मलिकुल उलमा की तालीफ़ थी। जी उसको पढ़ता था और दूसरे ज़माने को पढ़ता था, तो नुमायाँ फ़र्क ये महसूस होता था कि दूसरी तालीफ़ात जी जो थीं जी वो मुरतब थी, तरतीबवार, जी और यहाँ हयात आला हज़रत एक कशकोल था। जी दाल भी उसी में है, पैसे भी हैं, जी नोट भी पड़ा हुआ है, गेहूँ भी है, चावल भी है, सबको अलग अलग होना चाहिए। जी
جس کی وجہ سے میں نے اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کی، جی اور حیات اعلیٰ حضرت کا تو صرف ایک حصہ چھپا ہوا تھا۔ بقیہ حصوں کے بارے میں جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضرت مولانا محمود احمد رفاقتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے، تو ان کے ہاں آنا جانا شروع کیا، اور مطالبہ تو بار بار 20 بار پٹنہ سے 4 چکے پر ان کے ہاں جانا، جی پھر وہاں سے آنا، پھر جانا، پھر آنا، جی اس طرح رہا، تو 3 حصے مجھ کو حاصل ہوئے، ماشاء اللہ، چوتھا حصہ مجھ کو نہیں مل سکا۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ابھی تک آپ کی جو تصانیف ہیں وہ اس کی تعداد کتنی ہوگی لمسم، اگر آپ کو یاد ہو تو ارشاد فرمائیں۔ میرے خیال میں 30 سے زائد ہوں گی، جی اور 26 گئی ہیں، 15-16۔ جی مفتی صاحب قبلہ، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مفتیان اکرام جوابات لکھنے میں عرف و حالات زمانے کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آج کا تعلیم یافتہ مسلمان ان فتاوی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے سے قاصر ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہاں تو اس میں تبدیلی لانی چاہیے یا نہیں؟ تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں، تبدیلی تو لائی ہوئی ہے، جی جس کا نام فتویٰ ہے، جی وہ تو زمانے کے حالات کے پیش نظر ہی ہوتا ہے۔ جی اب جو لوگ مفتی بن گئے ہیں خود سے، جی یا پھر جیسا کہ رواج پڑ چکا ہے کہ ہر مدرسہ والا، چاہے مکتب مدرسہ ہو، ٹائپ کا مدرسہ ہو یا اونچے معیار کا مدرسہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دارالفتہ ہو، جی لوگ جانیں کہ صاحب وہاں بھی دارالفتہ ہے۔ جی تو چاہے ٹرین ان ٹرین کیسے بھی ہو، جو بھی صدر مدرس ہو جاتا ہے، یا اگر دو عالم باصلاحیت ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو مفتی قرار دے کر دارالفتہ قائم کر لیتا ہے، وہاں سے فتوے صادر ہوتے ہیں، جی جس کے نتیجے میں یہ دن دیکھنا پڑا۔ جی مفتی صاحب، اب تو رسائل سے بھی جی فتاوے میں رسائل کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ماہنامہ استقامت میں یہ چھپا ہے، ماہنامہ اعلیٰ حضرت میں یہ مسئلہ چھپا ہے، جی سنی دنیا میں یہ چھپا ہے، اور ماہنامہ اشرفیہ میں یہ چھپا ہے۔ اصل کتاب کا حوالہ نہیں۔ مجھے یاد ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دارالفتہ میں ایک صاحب تھے مظفر حسین جی غازی پوری، جی مولانا مظفر صاحب غازی پوری، وہ نقل فتویٰ کا کام کرتے تھے، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میں اب فتاوی لکھوں، جی تو ایک دن انہوں نے ایک فتویٰ لکھا اور بہار شریعت کا حوالہ دیا اس میں۔ جی مسئلہ صحیح تھا، حضور مفتی اعظم کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش ہوا، حضرت جلال میں آ گئے، فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ بہار شریعت کا مسئلہ غلط ہے، جی مگر تم کبھی مفتی نہیں بن سکو گے۔ جی حضرت کے الفاظ یاد خیال کیجئے، جی میں نہیں کہتا ہوں کہ بہار شریعت غلط ہے، جی تم کبھی مفتی نہیں بن سکتے۔ مگر تم کبھی مفتی نہیں بن سکو گے۔ جی اور ہوا یہی کہ وہ کچھ دنوں کے بعد بریلی شریف سے جو آئے گھر، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں گم ہو گئے، جی کوئی آج ان کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ ان کا وہ مفتی بن سکے۔ جی تو رسائل دیکھ کر فتویٰ جو لکھے گا، خالی بہار شریعت دیکھ کر جو فتویٰ لکھے گا، اس کے فتوے کے انتشار تو پھیلے گا ہی۔ جی ایک میرا اپنا واقعہ سنا رہا ہوں۔ جی میں
میرے شروع کا زمانہ تھا، جی حضرت خواجہ صاحب کے دولت قدے سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے اچھے پور نام کا، جی وہاں ایک شخص نے طلاق دے دی تھی، اور طلاق ہمارے علاقے کی جو اپنی بھاشا ہے اس بھاشا میں دی تھی، جی علاقائی زبان تو نہیں کہیں گے، جی زبان بھاشا، اس بھاشا میں زبان دی تھی، بولی میں۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا تھا اپنی بولی میں جی کہ تمہاری فرد کو طلاق، فرد کا لفظ میں بول رہا ہوں، جی شرمگاہ کو طلاق، جی تو شرمگاہ کا لفظ اس نے نہیں کہا تھا، جی اپنی بولی میں وہاں جو بولتے ہیں جی شرمگاہ کے لیے جو لفظ، اس لفظ کو کہا تھا 3 طلاق، لفظ 3 چونکہ کہہ دیا تھا، استفتاء ہوا، تو 82 میں دارالفتہ تھا خانقاہ مجیبیہ کے لوگوں کا، جی وہاں سے طلاق مغلظہ کا حکم دیا گیا۔ جی یہ وہ زمانہ تھا جب فتاوی رضویہ کتاب الطلاق نہیں چلتی تھی، 74 میں غالباً جی یا 75 کی بات ہے، میرے پاس آیا وہ استفتاء، جی میں نے بہت غور کیا، جزیہ ملا نہیں، اب ظاہر بات ہماری بولی کہ ہم جی اس کتاب میں ملے گی، تو قاعدے کی روشنی میں میں نے لکھا کہ طلاق ہوئی نہیں، جی انہوں نے لکھا طلاق مغلظہ ہو گئی، ہو گیا ہم نے لکھا طلاق ہی نہیں ہوئی سرے سے، جی انتشار تو ہوگا، وہاں انتشار ہوا، لوگ پہلے وہیں آئے، انہوں نے جی بہر شریعت کا حوالہ دیا، جی میرے یہاں آئے تو میں نے پھر اس کو دو صفحے میں لکھا جی مدلل طور پر، جی اور میں نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ جانتے ہی نہیں کہ باجرے کی روٹی بھی بنتی ہے، جی باجرے کی روٹی بھی بنتی ہے، تو اگر کوئی قسم کھا لے کہ روٹی نہیں کھاؤں گا یہاں، جی تو یہاں چاول یا گیہوں کی روٹی مراد ہوگی، جی باجرے کی روٹی نہیں مراد نہیں ہوگی۔ مراد ہے۔ اور گجرات میں چاول کی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے، جی وہاں کسی نے قسم کھا لی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا، تو اگر چاول کی روٹی کھائے ہو تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جی اسی طرح قاعدہ اس کا یہ ہے کہ طلاق کی اضافت ذات کی طرف ہو جی یا ایسے عضو کی طرف جسے بول کر ذات مراد لیتے ہوں، جی اور وہ لفظ عورت کی شرمگاہ کے لیے جو لفظ وہاں بولا جاتا ہے اس سے نہ تو ذات مراد ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی نے کوئی کہہ دے کہ تمہاری تھوک کو طلاق، جی تمہارے بال کو طلاق، طلاق نہیں ہوگی۔ جی تو جب تک آدمی عرف حالات کو نہ جانے وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، جی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے بھی
اور کسی صحیح مفتی کے پاس رہ کر ٹریننگ بھی لی ہو. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ من حفظ جمیع کتب اصحابنا لا بد ان یتلمذ للفتویٰ حتی یہتدی. جب تک یہ منزل نہ ہو اس کسی کو فتویٰ دینے کا حق ہی نہیں ہے. اور نعال فتویٰ دے رہے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق یہی ہو رہا ہے کہ جب کام نعال کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. وہی ہو رہا ہے. علم و تحقیق کا مسلم نظریہ ہے کہ مسائل کی تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. یوں ہی علمی تحقیقات کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو شرعی، سماجی اور معاشرتی نقطہ نظر سے کسی کی اہانت نہیں سمجھی جاتی. ہمارے پیش فقہائے اعظام اور علماء کرام نے بے شمار مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا مگر اسے کسی کی تضلیل و توہین نہیں سمجھا گیا. پھر عصر حاضر کے مفتیان اسلام نے تحقیقات کا دروازہ اپنے اوپر کیوں بند کر دیا؟ دیکھیے مفتیان اسلام نے تو کبھی بند نہیں کیا ہے. اب اگر کوئی مفتیان اسلام کے لبادے میں ہو تو اس کی ذمہ داری تو مفتیان اسلام پر نہیں آتی ہے. اور جہاں تک یہ مسائل میں اختلاف ہے تو فروع میں اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی ہوتا رہتا ہے. صحابہ میں رہا ہے. توہین و تذلیل مفتیان اسلام نہیں کرتے ہیں، ان کے لبادے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر کیا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے آپ کے رابطے بہت اچھے رہے اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بنگال ہو، بہار ہو، سیمانچل علاقے میں آپ ہی کے توسط ان کا دورہ ہوا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا بتائیں کہ کیا معاملات تھے یہ سارے. پہلا سفر بھی میری ہی معرفت ہوا جی اور غالباً آخری سفر بھی میری ہی معرفت ہوا. جی میرے ساتھ تو وہ پیدل چلے ہیں علاقے میں، جی بیل گاڑی پہ چلے ہیں، اللہ پھر جیپ کا دور آیا تو جیپ پر چلے ہیں، جی دھول سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے ہاں ندیاں بہت ہیں، جی کشتی کا سفر کیا ہے. جی ایک بار ایک صاحب اول آخر کے بیچ کی بات کر رہا ہوں، جی گئے، ان کو دعوت دی، اپنے ہاں لے آئے بہادر گنج کے علاقے میں. جی اور اس کے بعد وہ آئے کشن گنج ٹرین پکڑنے کے لیے واپسی کے لیے. تو بائسی علاقے کے ایک صاحب صوفی ایوب تھے جی رضوی، مفتی اعظم کے مرید، بہت جانثار مرید تھے. جی وہ کشن گنج گئے تھے، ملاقات ہو گئی، معلوم ہوا کہ صاحب آج جا رہے ہیں. تو میں کہا نہیں، آج مت جائیے، آپ ہمارے ہاں چلیے. وہ نانا کہتے رہیے، مزید ہوئے، چلے آئے ان کے ہاں. تو انہوں نے کہا کہ مطیع الرحمن کو خبر کرو. جی تو انہوں نے کہا حضرت مطیع الرحمن یہاں وہ بورڈ کے مدرسوں کے بچوں کا امتحان ہو رہا ہے، جی بھی وہاں ہوں گے، وہ شام کو ان کو خبر کریں گے. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، کتنی دور ہے یہاں سے؟ بتایا کہ 4 کلومیٹر ہوگا یا 3.5 کلومیٹر. چلو وہ چلتے ہیں پیدل. ان کو ساتھ لے کے آ گئے وہاں مجھ سے ملنے. ماشاء اللہ. پھر ان کو 1 ہفتہ روکا ہم لوگوں نے. 1 ہفتہ اس کے بعد رہے. اس کے بعد رہے.
چونی بازار عرس کا موقع تھا، جی پھر ان کو عرس میں بھی لے کے گئے، وہاں ان کی تقریر بھی کرائی۔ جی حضور مفتی صاحب قبلہ، اب آتے ہیں تھوڑا سا دور حاضر کے جو ماحول ہو گئے ہیں اس حوالے سے۔ سیمانچل کی زمین جو ہے زرخیز زمین رہی ہے، یہاں پر عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں اور اب بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ باوجود اس کے اہل سنت کے پاس سیمانچل میں الجامعۃ الاشرفیہ، پھر اس کے بعد جامعۃ الرضا جیسا دینی قلعہ کیوں نہیں ہے؟ ایسا عظیم ادارہ ممکن ہے؟ دیکھیے، حضرت مخدوم بہار جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ بہار ہمارا ہے، بہاری ہمارے نہیں۔ جی اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج جن کے مرنے کے بعد ان کا مزار بھی نہیں بننا چاہیے، فلک بوس گنبد ان کے مزار پہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت ملک العلماء جن کو اعلیٰ حضرت میرے بیٹے، عزیز بیٹے، بلکہ عزیز ازجان، بلکہ عزیز ازجان بلکہ جان سے بڑھ کر لکھا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر ڈھونڈنے سے بھی پہلی بار کسی کو نہیں ملتی تھی، اور آج بھی کوئی ان کے مزار پہ حاضر ہونا چاہے پہلی بار قبرستان میں جا کے، جی تو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سی قبر ان کی ہے۔ اللہ جی تو بہار کی کچھ خاصیت ایسی رہی، یہاں کی مٹی کو ہمارے بعض بڑوں نے فرمایا ہے کہ بڑی زرخیز، مردم خور، مردم خیز، مردم خور۔ سارے لوگوں نے اپنی پوری زندگی باہر گزاری جو اہل علم تھے، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی کہ ادارہ بنائیں۔ ان کی پوری توجہ افراد بنانے پہ رہی۔ افراد کنہوں نے بنائے؟ بہاریوں نے، سیمانچل والوں نے بنائے۔ تو اینٹ گاڑے کا کام باہر کے لوگوں نے کیا، اور افراد سازی کا کام بہار کے لوگوں نے کیا۔ اب کچھ لوگ حوصلہ کر رہے ہیں کہ ادارے بھی کچھ کسی لائق بن جائیں، وہ ہو رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھیے آپ مجموعی طور پر اچھے طلباء وہ آپ کو یہیں کے ملیں گے، جو چاہے بریلی ہو، مبارک پور ہو، مراد آباد ہو، وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، اب دیکھا جاتا ہے کہ کشن گنج، اتر دیناج پور اور وغیرہ میں مسلم اکثریت کے باوجود بھی مسلم بچیاں غیر مسلم کے بھگوا جہاد میں پھنس رہی ہیں۔ حال ہی میں علاقے ہی میں کچھ میٹر ہوئے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور مسلم بچیوں کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے، یہ عام بیماری ہے۔ ملک کا کوئی صوبہ، کوئی ضلع اس سے خالی نہیں ہے۔ خالی نہیں ہے جی۔ یہ کشن گنج علاقہ ہی نہیں، یکے دکے تو کہیں بھی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ بچیوں کی دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر بچیوں کی دینی تعلیم ہو
اور وہ سمجھے کہ مذہب میرا کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، تو یہ سب حالات پیش نہ آئیں۔ اور پھر کچھ جو غیر اسلامی ماحول کی وجہ سے بھی جی جو خلط ملط ہو گیا ہے، جی مسلمان بچیاں بھی غیر مسلم ٹیوٹر کے یہاں پڑھنے جاتی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جاتی جی ہیں، اور یہ ان کی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں جو آج کا ماڈرن مسلمان ہے۔ ماڈرن مسلمان ہیں، جی کسی مولانا کی بچی کا کوئی حادثہ نہیں سنا ہوگا، یا کسی ایسے گھرانے کے بچی کا حادثہ ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ جی۔ اور ساتھ میں مفتی صاحب اگر دیکھا جائے تو اس میں موبائل کا بھی بہت اہم رول ہے۔ وہ تو خیر ہے ہی، تو لیکن اب موبائل کو تو آپ روک نہیں سکتے۔ جی، کیونکہ کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو ہے بچی نمازی ہے، دیندار گھرانہ ہے، سب کچھ ماں کو نمازی بنا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن موبائل کی وجہ سے ابھی چند دنوں پہلے کوڈرما کا ایک میٹر آیا کہ موبائل کی وجہ سے وہ انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ کے ذریعے جو ہے دوسروں سے رابطے میں آئے۔ دیکھیے آخر بچی کو یہ بڑا موبائل دیا کس نے؟ باپ ماں کی کہ غفلت سے نہ ہوا؟ جی، تو اس طرف بھی تربیت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، آخر میں مفتی صاحب قبلہ سید سرہمہ کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بھائی وہ لوگ سنی نہیں ہیں۔ جی، مفتی صاحب قبلہ آخر میں چلتے چلتے آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور آخر میں آپ عوام اہل سنت کو کوئی اہم میسیج دینا چاہیں؟ اپنے دین پر قائم رہیں بھائی، دین و سنت پر قائم رہیں، بنیادی چیز یہ ہے۔ بے شک۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ لیکن دین و سنت میں غلطی اگر ہوگی، خطا اگر ہوگی تو وہ تو معاف نہیں ہو پائے گی۔ جی، پہلی ہماری اپیل ان سے تو یہی ہے کہ دین و سنت کو سمجھیں اور دین و سنت پر قائم رہیں، جی، اور جہاں تک ہو سکے اتباع شریعت کریں۔ ماشاء۔ جی، مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ انٹرویو حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ رضوی کا آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً حضرت کی طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود بھی حضرت نے وقت دیا، اور بہت ساری اہم باتیں جو ہم کو بھی نہیں معلوم تھی لیکن آپ کو بھی نہیں معلوم تھی، ان ساری باتوں کا علم ہم سب کو ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کے سائے کرم کو تا دیر سلامت رکھے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ذریعے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔